یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ جب گھریلو فیصلہ کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ رشتوں کو فرصت کی نہیں، سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بد لحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے، اس شخص سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ بے وقوف مرد عورت کو کہتا ہے کہ چپ کرو، اور عقل مند مرد عورت کو کہتا ہے خاموشی تم پر بہت جچتی ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ یہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی اس آس پر جینا پڑتا ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی امیدوں اور توقعات۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ، نہ شان و شوکت، اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوش نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے توبہ کرے وہ اخلاص ہے، اور جو خلق کے واسطے کرے وہ ریا ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے گا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ تعلق ختم ہونے پر اخلاق کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو اپنے احساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں،
کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب صرف اللہ دیتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دینا یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے کے زمانے میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر بہت زیادہ بارش برسائی جائے گی لیکن زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی۔ قیامت کے قریب اچانک پن کی موت عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی محرم کے سوا کسی دوسری عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے۔ اے اللہ کے بندے، تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مر مٹے، اور تیری یہ کوشش ہو کہ تیرے بدن سے روح نکلنے سے پہلے تیرا نفس مر جائے۔ نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہو سکتی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔